3 साल قبل ایک ہفتے کی رات کا ذکر ہے جب فائزہ کی شادی میرے منچلے چاچا ظہیر سے ہوئی۔ شادی نہایت ہی سادگی سے انجام پائی۔ سبھی خوش تھے، خاص طور پر ظہیر چاچا، کیونکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ فائزہ میری بہت اچھی دوست تھی اور وہ اب چچی کے روپ میں ہمارے گھر آئی تھی۔ فائزہ ایک شرمیلی سی لڑکی تھی، سبھی سے ہچکچاتی اور بہت کم بات کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ پہلی بار میکے سے واپس آئی تو دوسرے دن دادا نے کہا کہ بہو کا خیال رکھا کرو، ابھی نہ سمجھ ہے، نئی اس گھر میں آئی ہے، سب سے ہچکچاتی ہے، اسے ضرورت کی ہر شے مہیا کرو۔ فیاض احمد فائزہ کے سسر اور ہمارے دادا ہوتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گھر میں ان کی بہو شرمائی پھرتی ہے اور کوئی بھی چیز لینے سے ہچکچاتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، موٹی موٹی آنکھیں، گوڑی رنگت، سنہرے بال اور تیکھے نقوش کے ساتھ ساتھ تمیز سے بات کرتی تھی۔ جلد ہی سب اس کے گرویدہ ہو گئے۔ سسرال میں ہر کسی نے اتنی اہمیت دی کہ یہ لڑکی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ خاص طور پر اس کے سسر، جن کو میں دادا جی کہتی تھی، انہوں نے فائزہ کی تعریفیں کر کر کے اسے مغرور بنا دیا۔ فائزہ کے دلہا ظہیر احمد تو اس کے زلف کے دیوانے ہو گئے تھے۔ دادا جی کو بھی اس نے اپنی معصوم صورت سے گرویدہ کر لیا۔ اکثر بزرگوں کی طرح دادا جی صبح سویرے چائے پینے کے عادی تھے۔ جب کوئی پیالی ان کے سامنے رکھتا وہ آواز لگاتے، بھائی ہماری اس بچی کو بھی چائے دو، دیکھو کتنی معصوم ہے، چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ واقعی فائزہ پیاری سی معصوم سی لڑکی تھی، منہ میں زبان نہ تھی، عادت ایسی کہ گمسم سی گھر کے ایک کونے میں گھسی رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ شاید میٹرک پاس ہونے کا گھمنڈ تھا کیونکہ امی ان پڑھ تھی، یا پھر نئی دلہن ہونے کے باعث اس کو ہر بات میں زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ دادا ابو اس کے سامنے چائے نوش فرماتے ہوئے شاید خود کو مجرم سمجھتے تھے، تبھی بار بار کہتے ہیں، بھائی چائے دے دو بچی کو، یہ بھی پیے گی۔ اس پر دادی چڑ جاتی اور کہتی اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، ناشتہ کر لے پھر چائے بھی دیتی ہوں۔ دادا ابو کے بار بار کہنے پر دادی اماں یہ جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن خالی پیٹ بہو کو چائے نہ دیتی تھی اور کہتی، ہائے ہائے، بڈھوں کی طرح اب بھی چائے، ناشتے کے بعد بھی چائے، ہر وقت چائے ہی چائے، کچھ اور سجتا بھی نہیں ہے۔ دادی اماں بڑبڑاتی تو فائزہ بغیر کچھ کہے منہ پھلا لیتی۔ ظہیر چچا اپنی شادی کے ایک ہفتے بعد جاب کی وجہ سے اسلام آباد چلے گئے تو فائزہ اپنے شوہر کو فون کر کے تمام باتیں بتا دیتی۔ اس نے بڑی معصومیت سے پہلے اپنے شوہر اور پھر سسر کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے، جس پر سسر جی بیوی کو نصیحت کرنے لگتے، وہ ہمارا بچہ پردیس میں ہے، کیوں خواہ مخواہ بہو کو کچھ کہتی ہو؟ جس پر دادی کہتی، میں اسے کیا تنگ کرتی ہوں، یہ بہو ظہیر کو تنگ کرتی ہے، صبح شام فون کر کے ایک ایک بات اس کے گوشے گزار کرتی ہے۔ فائزہ مگر باز نہ آئی۔ لمحے لمحے کی رپورٹ میاں کے کانوں میں بذریعہ فون بھرتی گئی، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک طویل نسور کی شکل اختیار کر گئی۔ یوں ظہیر چچا 3 ماہ بعد اپنی جاب چھوڑ کر واپس آ گئے، کیونکہ ان کو وہاں بھی اپنی دلہن کا ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ اداس دکھائی دیتا تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی جب ظہیر چچا اپنی ملازمت پر نہ گئے تو ان کی والدہ نے پوچھا، کیا تم نے نوکری نہیں کرنی بیٹا، جو ابھی تک واپس نہیں گئے؟ کہتے، بس یہی سمجھ لو اماں، مگر کیوں چھوڑ دی تم نے اچھی بھلی ملازمت؟ اماں میں وہاں فائزہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے وہاں اس کی بہت یاد آتی ہے۔ دادی کہتی، تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہتے، نہیں اماں، کمپنی رہنے کے لیے بس ایک کمرہ دیتی ہے، ہم کیسے رہ پائیں گے؟ پھر جب میں باہر چلا جاؤں گا تو یہ اکیلی کیوں کر رہے گی؟ تبھی فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں رہ کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں جس سے گھر کی گزر بسر ہو جائے۔ جس پر دادی کو غصہ آتا اور کہتی، چھوٹی موٹی نوکری پر کہاں گزارا ہوگا، ابھی تو تم صرف 2 افراد ہو،
کل کو جب تمہارے بچے ہوں گے تو ان کی تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ظہیر چچا خاموش ہو گئے۔ لگتا تھا جیسے ان کو بیوی کیا مل گئی، دنیا کی تمام خوشی ہی مل گئی ہے، اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ نوکری چھوڑ کر وہ بہت خوش تھے، کیونکہ اب ہر وقت اپنی بیوی کے پاس تھے جس کے ساتھ وہ والہانہ محبت کرتے تھے۔ اب دادی اکثر دادا کو کہتی، میں کہتی ہوں تم نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، دیکھو نوکری چھوڑ کر آگے ہیں، ظہیر میاں اب کیا کریں گے؟ جس پر دادا کہتے کوئی بات نہیں، بچے ہیں، 4 دن جوانی کے ہیں، نئی شادی ہے، اپنی دلہن کے پاس رہنے دو۔ قریب ہی جو انٹرنیٹ کیفے کی دکان ہے، میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو 5,000 مہینہ دے دیں گے، جب تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی تب تک وہ وہاں جاتا رہے گا، کیفے قریب بھی ہے۔ دادی کہتی واہ جی واہ، اتنا پڑھ لکھ کر انٹرنیٹ کیفے پر نوکری کرے گا۔ دادی نے سر پیٹ لیا، لیکن ظہیر چچا بیوی سے قربت کی خاطر وہ انٹرنیٹ کیفے میں نوکری کرنے لگے۔ لڑائیاں بھرنے لگی۔ آخر کار دادی نے تنگ آ کر کہا کہ یہ ہر بات اپنے شوہر کو بتایا نہ کرے تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو۔ ظہیر چچا بیوی کی خاطر چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے تھے، جس پر سسر صاحب بیوی کو ڈانٹتے، تم چپ نہیں رہ سکتی ہو؟ ارے بھائی دیکھو کتنی شریف بچی ہے، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یہ کہاں بتاتی ہے؟ یہ تو ایاز میاں کا ہم پر احسان ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کے بعد ہماری بہو بنا دیا ہے۔ کتنی چھوٹی سی تو ہے، جسے ابھی دنیا کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ ایک دن فائزہ کہیں جا رہی تھی، اس کے پاس کاغذ پر کسی لڑکے کے فون نمبر لکھے ہوئے تھے اور اتفاقاً اسے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھانا یاد ہی نہیں رہا، تو حارث جو میرا کزن تھا اور فائزہ کا بھی کزن تھا، اس نے اٹھا لیا۔ فائزہ سے پوچھا تو اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے لے کر پرچہ کہیں چھپا دیا۔ شام کو جب دادا ابو گھر آئے تو بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دادی اماں نے ساری بات دادا ابو کو بتائی تو دادا جی نے عبداللہ سے کہا فائزہ اور ظہیر کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد فائزہ اور ظہیر چچا دونوں ہی دادا دادی کے پاس آ گئے۔ دادی نے پوچھا، میں پوچھتی ہوں کہاں سے آئے ہیں یہ فون نمبر، کسے فون کرتی ہے یہ؟ سسر صاحب کہتے بیگم چپ ہو جاؤ، ظہیر خود بات کر لے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پیار سے سمجھاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بچی ہے ابھی، نہ سمجھ ہے۔ دادا جی نے موقع کی مناسبت سے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو خاموش تھا، مگر دادی اماں کو تو موقع ملا تھا بھڑاس نکالنے کا۔ بولی مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ جب یہ اپنے میکے جاتی ہے تو کوہنیوں تک مہندی لگاتی ہے، طرح طرح کے قیمتی سوٹ پہنتی ہے، خوب بناؤ سنگار کرتی ہے، جب یہاں ہوتی ہے تو لگتا ہی نہیں کہ شادی شدہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں جب سسرال میں یہ سب کچھ نہیں کرتی تو میکے میں یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہاں کسے دکھانا ہوتا ہے یہ ہار سنگار؟ جس پر ظہیر چچا کہتے، اماں ہم میاں بیوی ہیں، یہ میرا اور فائزہ کا معاملہ ہے، میں خود اس سے پوچھ لوں گا، آپ ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ بیٹے نے ماں سے کہا تو دادی نے غصے میں جواب دیا، ارے بیٹا غیرت سے کام لو، اب ایسے بھی رن مرید مت بنو۔ ظہیر چچا غصے میں لال پیلے ہو کر بولے، اماں بس بہت ہو گیا، کب سے آپ کی یہ اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہوں، آپ نے بہت بول لیا، اب کچھ مت کہنا، تہمت لگاتے خیال نہیں آتا، کیا کہہ رہی ہیں؟ آج سے مر گیا آپ کا بیٹا آپ کے لیے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مرگ سی خاموشی چھا گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا، لگتا تھا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ فائزہ کا چہرہ پرسکون تھا، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ تھی۔ ظہیر چچا کی تنخواہ صرف 5,000 روپے تھی اور سارا خرچہ دادا جی نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ بیٹے اور بہو کی تمام ضروریات ان کی جیب سے پوری ہوتی تھی، اور جو ظہیر چچا کی تنخواہ تھی
वो फाइजा के मेके चली जाती थी, कभी उसके बहन भाइयों के लिए कपड़े तो कभी दूसरे तोहफे तहाइफ। इन सब बातों की वजह से फाइजा और दादी अम्मा एक दूसरे को हकारत की नजरों से देखती थी। फाइजा अम्मी और दादी से तो क्या, घर के बच्चों तक से बात ना करती थी। घर में नफरत की हवा चलने लगी। इस वाक़े के 2 माह बाद फाइजा की बड़ी बहन उज़्मा की मंगनी थी। अम्मी की चौंके वो भांजी लगती थी, लिहाजा वो भी गई। इस रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे, जो शाम तक काली घटा में तब्दील हो गए। शाम को मेहमान घर पर थे। फाइजा अपनी बहन नरमीन और बहनोई सरमत के साथ बाजार चली गई। अम्मी ने पूछा, बाहर मौसम इतना खराब है, पहले ही बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ है और अब भी किसी वक्त बारिश आ सकती है। ये दोनों कहाँ गई हैं? आंटी ने कोई जवाब न दिया। अम्मी के बार बार पूछने पर किसी ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। अम्मी और आंटी मेहमानों को खाना दे रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। ना जाने ये दोनों इस बारिश में कहाँ गई हैं। तब भी आंटी ने कुछ न कहा। इतने में नरमीन और फाइजा तेज बारिश में भीगी हुई घर आई। उनके हाथों में शॉपिंग बैग देखकर अम्मी गुस्से में तिलमिला उठी। सबसे बढ़कर सरमद भी साथ था। अम्मी के पूछने पर आंटी ने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन बाहर बच्चों ने इन तीनों को इकट्ठे जाते हुए देख लिया था। बच्चों ने दादाजी से कहा कि ये तीनों बाजार गए थे। तब वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उनसे बर्दाश्त ना हो सका कि उनकी चांद जैसी बहू अपने शोहर के अलावा किसी और के साथ शॉपिंग करने जाए। वो फौरन बहू के वालिद के पास पहुंच गए। मेहमान अपने घरों को जा चुके थे। दादाजी के पूछने पर फाइजा ने बताया कि वो बाजार गए थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ। नरमीन, जो कि फाइजा की कजन थी, उसे डांट दिया कि क्यों तुम अपने शोहर के साथ मेरी बहू को लेकर गई थी। आइंदा अगर तुम्हारा ये शोहर यहाँ हुआ तो फाइजा मेके ना आएगी। दादाजी नरमीन की बेइज्जती करके आगे। हमारे मामू, जो फाइजा के भी मामू होते थे, उनको बेहद गुस्सा आया और हमारे घर आकर उन्होंने फाइजा को बुरा भला कहा कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसी बातें सुनने को मिली। तब भी दादाजी आग बगोला हो गए कि हमारे घर आकर उन्होंने हमारी बहू को बुरा भला कहा तो क्यों, गोया हमारी बेइज्जती कर गया, क्योंकि हमारी बहू हमारी इज्जत है। अब नरमैन फाइजा से नहीं मिल सकती थी। उधर मामू ने सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाला, जो हमारी फुफ्फी होती थी। सो वो रूठ कर मेके आ गई। फुफ्फी फोन पर रोने लगी कि गुलाम नबी ने मारा है। तब अब्बू जाकर उनको ले आए। फुफ्फी को आए 1 हफ्ता हुआ था कि दादाजी ने कहा, ये अपने घर जाती क्यों नहीं, हम पर बोझ बनकर बैठ गई है, अपना घर नहीं है क्या। दादी अम्मा खामोश हो गई। बेटे की बेबसी, शोहर के झगड़े और बेटे की बेरुखी ने उनका दिल अफसुर्दा कर दिया था। ऊपर से फाइजा सरगोशियों में कहती कि नंद अपने घर जाए। अपने बेटे जहीर को ब्याने के बाद दादी अम्मा बहुत परेशान रहने लगी थी। वो उदास होती तो हमसाये से दुख दर्द बांटती, क्योंकि सारी फुफियाँ दादी अम्मा को हौसला देने की बजाय दादा अब्बू और फाइजा का साथ देती, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती। दादी जान कभी कभी खूब जी भरकर रोती। तब अम्मी उनको तसल्ली देती कि कोई बात नहीं है, अगर जहीर ने शादी के बाद आपसे आंखें बदल ली हैं, लेकिन शोहर को इस उम्र में आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, उनका तो मिजाज ही ऐसा बन गया है कि बहू की हमायत में किसी की नहीं सुनते। मैं और आपके वाकई दोनों बेटे तो आपकी तरफदारी करते हैं ना, फिर क्यों दुखी होती हैं। ये सुनकर दादी को कुछ हौसला हो जाता। दिन यूं ही गुजरते रहे। रोज झगड़े नई सूरत इख्तियार करते गए। फाइजा अपने शोहर और ससुर के सिवा किसी की ना सुनती थी। उसका मेका करीब था, लिहाजा वो रोज शाम को बगल में बैग लटकाकर दूसरा हाथ शोहर के हाथ में देकर अपने मेके चली जाती थी। बनती संवरती इतना कि राहगीरों की निगाहों के लिए तफरी का सामान बन जाती थी। गली के लड़के उन पर हंसते थे, मगर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वो सुबह जाती शाम को दादा अब्बू उसको मेके से ले आते थे। फुफ्फी को भी शोहर अभी तक लेने नहीं आए थे, वो इधर ही थी। पहले खाना पीना इकट्ठा था, मगर फाइजा ने ससुर से फरमाइश की कि उनको अलहदा एसी लेकर दिया जाए। जो ही ये फरमाइश पूरी हुई, उसने अपने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया। फुफ्फी सारे घर का काम करती। माँ को काम करते देखकर उनको तरस आता। ऊपर से लोगों की बातें, बेटी से जुदाई। फुफ्फी बीमार पड़ गई। तब मेरे छोटे मामू और उनके देवर आकर उन्हें वापस घर ले गए। बैसाखी का महीना शुरू हुआ। गंदुम आई, हर किसी ने अपनी गंदुम समेट ली, मगर फाइजा और जहीर की खुले आसमान तले पड़ी थी। दादाजी ने कहा कि उनकी गंदम भी समेट कर महफूज कर लो। तब दादी ने जवाब दिया कि खुद रख लेंगे, उनको खाने का पता है तो गंदम उठाकर महफूज करने का भी पता होना चाहिए। मैं उनकी नौकर तो नहीं हूँ जो इसके सारे काम करूँ, वो खुद करे। फाइजा उम्मीद से हो गई तो वो और भी काम करने से कतराने लगी। दादाजी दादी अम्मा की बात ना मानने पर बरहम थे। उन्होंने बहू से कहा, बेटी फाइजा, आज के बाद मैं तुम्हें सब्जी और दूसरा जरूरी सामान लाकर दूंगा, तुम मुझे रोटी पकाकर देना। अच्छा अंकल, उसने जवाब दिया। उस दिन के बाद ससुर ने तमाम सामान बहू को लाकर देना शुरू कर दिया। ये ना सोचा कि मैं तो बहू से खाना पकवाकर खा लूंगा, बीवी कैसे पकाएगी और खाएगी कहाँ से। दादी अम्मा हमसे खाना लेती थी। ये सब यूं ही चलता रहा। जहीर दादी अम्मा से बात ना करते थे। फुफियाँ आती तो माँ के आंसू बहाते देखकर दादाजी को कहती, अब्बा जी, अम्मी इस घर की मालकिन है, आपने ये क्या कर दिया है। उनके होते हुए छोटी बहू को बड़ा बना रखा है। अम्मी जान को सामान लाकर दिया करें ताकि वो अपना खाना खुद बनाए, बड़ी बहू के घर से लेकर न खाया करें। मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो तो घर में एक अजीब खामोशी छाई रहती है। हमारे घर का भी कुछ यही हाल था, लेकिन दादाजी के सर पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो हमेशा से अपनी मर्जी के मालिक थे। कोई समझाता तो कहते कि जो कुछ लेकर आता हूँ, बेगम साहिबा सब कुछ अपने बड़े बेटे और उनकी बीवी बच्चों में बांट देती है, इसलिए मैं उनको लाकर नहीं देता और छोटी बहू फाइजा को लाकर देता हूँ। बड़े दोनों ही कमाते हैं, इतने गरीब तो नहीं है कि माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। यूं दादाजी ने घर के किचन का खुद ही बंटवारा कर डाला। खुद जहीर चचा के साथ हो गए और बीवी को हमारे साथ कर दिया। हम सब मजबूर थे। तमाम दौलत जायदाद दादाजी के पास थी। हम लोग तो किराए पर मकान भी न ले सकते थे। वो कहते भी थे कि इतने पैसे तो उनके पास नहीं है, कहाँ जाएंगे। किराया तो बड़ी बात, ये बिजली और गैस का बिल भी अदा नहीं कर सकते। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बेजुबान फाइजा की हिमायत से दादा अब्बू हम सब के खिलाफ हो गए। कहते थे, तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी जायदाद में से किसी को फूटी कौड़ी न दूंगा। सब कुछ मैंने अपने कफन के लिए रखा हुआ है। आखिर को कल अगर बीमार पड़ गया तो मुझ पर रकम कौन खर्च करेगा। सुबह शाम ये अल्फाज सुन सुन कर हमारे कान पक गए थे। हमारे पास पैसे होते तो कहीं जाते, मजबूरी थी। वो थे कि जो मुंह में आता बोलते। उनको मालूम था कि दोनों बेटे और बहू के पास कुछ होगा तो फिर ही कहीं जाएंगे, जैसे रखूंगा रहेंगे। तभी वो गुस्से में हमारी चारपाइयाँ रात को उठा उठा कर फेंक देते, मगर हम ये सब जुल्म सहने पर मजबूर थे। तब दादी जी चिल्लाती कि जब से ये फाइजा आई है हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। उसने हमारे सुकून में दरार डाल दी है, घर का सुकून गारत हो गया है। जिस पर दादा कहते कि शुक्र करो कि उसके माँ बाप ने इतनी मासूम बच्ची को हमारे हवाले कर दिया है, उनका एहसान मानो। दादी को गुस्सा आता, कहती क्या एहसान किया है कि सुबह से शाम तक गालियां पड़ती हैं। यही एहसान है कि मेरा जीना महाल कर दिया है। दादा को कब परवाह थी दादी की, बल्कि वो उनको चुराने के लिए रोज सुबह बगीचे से मोती और गुलाब के फूल लाकर अपनी चहेती बहू को देते। वो और उनकी माँ इस पर बहुत खुश होती कि कैसे बीवी को जलाया है, वो हम पर निछावर है।
فائزہ لیٹی ہوتی اور لائٹ چلی جاتی تو ظہیر چچا پنکھے سے ہوا کرتے۔ تب دادی بڑبڑاتی، دیکھو کیسے خود آرام سے لیٹی ہے اور میرا معصوم لڑکا اسے کب سے کھڑا ہوا دے رہا ہے، شرم نہیں آتی اس لڑکی کو۔ یہ باتیں سن کر فائزہ اور زیادہ ڈھیٹ بنتی۔ گندم پہلے دادی صاف کرتی اور امی ان کی مدد کرتی، لیکن اب ظہیر چچا کے حصے کی گندم خود ظہیر چچا اور دادا ابو صاف کرتے۔ تنکے دادا جی کی داڑھی میں چپک جاتے تو بچے خوب ہنستے۔ دادی کہتی، فائزہ کے ہاتھوں میں کیڑے پڑے ہیں جو یہ کام نہیں کرتی، شرم نہیں آتی۔ اس سفید داڑھی کے ساتھ چھاج اٹھائے ہوئے ظہیر کی تو وہ بیوی ہے، اس لیے ظہیر اس کی غلامی کر رہا ہے۔ تم کس خوشی میں اس کے غلام بنے ہوئے ہو؟ صبح فجر سے لے کر رات تک یہی باتیں ہوتی تھی۔ ہم سب کا سکون غارت تھا اور یہ سب سن کر میرے تو کان پک جاتے تھے۔ امی ہم کتنی دیر عذاب سہیں گے؟ آخر یہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ کبھی کبھی میں تنگ آ کر امی کو کہتی تو وہ بے بسی سے چپ رہتی۔ یوں لگتا تھا صرف ظہیر چچا ہی دادا ابو کی سگی اولاد ہیں، باقی سب سوتیلے ہیں۔ ایک روز دادا جی نے میرے والد سے کہا کہ آپ زمینوں پر جائیں، ٹیوب ویل ٹھیک کرانا ہے اور بھی کئی کام ہے۔ وہاں وہ بولے ظہیر کو بھی ساتھ بھیجیں، مگر وہ تو بیوی کے بغل میں بیٹھے تھے، کمرے سے نہ نکلے۔ تب دادا جی نے کہا کہ اس کے حصے کا کام مزدور کرے گا، میں پیسے دیتا ہوں، ایک مزدور بلا لینا۔ ابو اکڑ گئے کہ اس کے حصے کا کام تو مزدور کریں اور ہم بھاری کام خود کریں، کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ ظہیر نہ جائے گا تو ہم بھی نہیں جاتے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور دادا جی نے ہم سب کو گھر سے نکال دیا۔ ابو کو دوسرے گھر کی چابی دی کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اس کچے مکان میں جا کر رہو۔ ہم نے غنیمت سمجھا، مکان کچا تھا مگر سکون تو ہوگا۔ جب ابو سامان اٹھانے لگے تو دادی نے بھی اپنا سامان اٹھا لیا کہ میں بھی تم سب لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم جا رہے تھے اور ہمیں روکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ فائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ہم تو یہاں آ کر سکون میں آ گئے، مگر ادھر دادا کی حالت رفتہ رفتہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ فائزہ کا وہی معمول تھا، وہ صبح میکے چلی جاتی، شام کو آتی۔ دادا خود اپنا کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے، پھر ہوٹل سے کھانے لگے۔ ان کے کپڑے میلے پڑے رہتے، کوئی نہ دھوتا، گھر دھول مٹی سے اٹ جاتا۔ ہفتہ بعد پھوپھی کو بلا لاتے، وہ آ کر گھر کی صفائی اور جھاڑو پوچھا کر جاتی، دادا کے کپڑے دھو جاتی۔ ایک روز دادا نے فائزہ کو کہا، بیٹی میرا جوڑا تو استری کرو، جمعہ کی نماز کو جانا ہے۔ فائزہ نے غصے میں جوڑا اٹھا کر پڑے پٹخ دیا کہ مجھے نہیں آتی استری کرنے، ایسے ہی پہن لیں۔ اب ہمارے دادا کو عقل آئی، فائزہ سے بولے، تمہاری خاطر میرے بچے اور بیوی گھر سے چلے گئے اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ اس نے طراق سے جواب دیا، میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور میکے چلی گئی۔ دادا بہو کی بدتمیزی پر چکرا گئے۔ اب بیوی کی قدر آئی، دادی کو منانے چلے آئے، وہ نہ مانی، کہنے لگی جس کی خاطر تم نے ہم سب کو گھر سے نکالا تھا اب اسی کے ساتھ رہو اور اسی سے کام کراؤ۔ دادا بیچارے اب میلے کچیلے پریشان پھرتے تھے۔ چھوٹی بہو روٹھ کر گئی تھی، اس کے میکے بھی نہ جاتے تھے۔ بہو کے ساتھ بیٹا بھی سسرال جا کر رہنے لگا، اکیلا گھر ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب روز کوئی نہ کوئی دادی اماں کو لینے آتا تھا، کئی دفعہ محلے کے لوگ بھی آئے، مگر دادی ضدی تھی کہ ہمیں انہوں نے خود نکالا ہے، اب کیا چاہتے ہیں۔ 6 مہینے میں ہی ان کو بیوی اور بڑی بہو کی قدر معلوم ہو گئی، جو کھانا پکا کر ان کے ہاتھ میں دیتی تھی، ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے الماری میں رکھتی تھی، پانی کا گلاس ہاتھ میں تھماتی تھی۔ جب جوتا مانگتے ہم پوتا پوتی دوڑ کر جوتا لا کر ان کے پیروں میں پہناتے تھے۔ عید سے ایک دن پہلے دادا آئے اور دادی سے معافی طلب کی تو وہ یہ سوچ کر ان کے ساتھ چلی گئی کہ عید کے دن کیسے اکیلے رہیں گے اور ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ ادھر ظہیر چچا کی سنیے، سسرال میں بیوی کے ساتھ پڑے تھے، دادا ابو نے پیسے دینے بند کر دیے تھے، دونوں وہاں بہت تنگ تھے،
ان کے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے، باتیں سب کی الگ سننی پڑتی تھی۔ کبھی فائزہ آٹا گوندھ رہی ہوتی تو کبھی روٹیاں پکا رہی ہوتی، کبھی بھائیوں کے کپڑے استری کر رہی ہے تو کبھی کچن کا فرش دھو رہی ہے۔ وہ جو یہاں مہارانیوں کی طرح سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی رہتی تھی اور پکا ہوا کھانا ہاتھ میں لیتی تھی، جھوٹے برتن تک ہم اس کے کمرے سے اٹھا کر لاتے تھے۔ جب دادی لوٹ آئی تب دادا بے حد خوش ہوئے، مگر فائزہ بہت دکھی تھی کیونکہ ظہیر چچا کی تنخواہ بہت کم تھی اور فائزہ چچے کی مالی مدد ان کے میکے والے بالکل نہیں کرتے تھے۔ ان کو بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ اسے کہتے ہیں ٹھنڈے دودھ میں پھونکے مارنا اور بڑے تھال کو ٹھوکر مارنا۔ رفتہ رفتہ فائزہ اور ظہیر چچا کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ وہ دوبارہ دادا کے گھر خود آئے اور ان سے معافی مانگی۔ دادی سے بھی فائزہ نے معافی مانگی۔ فائزہ اب دادی کا بے حد خیال رکھتی ہے اور انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ دادا نے واپس ہمیں بھی اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب ہم سب بے حد خوشی سے رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے اور میری دادی دوبارہ سے گھر کی مالکن بن گئی۔